السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں۔ ہاں، کچھ سوالات ملے تھے فیمیل لیکچر اسلامیات کے انٹرویو کے، تو میں نے چاہا کہ چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ اور دو دوستوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی تعریف کریں۔ دوستو ایمان جو ہے اس کا مادہ الف میم نون ہے۔ یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، فعل لازم بھی استعمال ہوتا ہے، فعل متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ فعل لازم استعمال ہو جائے تو اس کا معنی ہے امن پانا، اور اگر یہ متعدی استعمال ہو جائے تو اس کا معنی ہے امن دینا۔ اچھا، لغت میں ایمان کہا جاتا ہے تصدیق کرنے کو، سچے دل سے ماننے کو، یہ لغوی معنی ہے ایمان کا۔ اصطلاحی شریعت میں ایمان کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ اصطلاحی شریعت میں ایمان سے مراد سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ہے جو ضروریات دین سے ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، یعنی سب باتوں وغیرہ، ان سب باتوں کا آپ کی دل میں تصدیق ہو، سچے معنی ہو، اور اس میں کچھ شک و شبہ بھی نہ ہو، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور ایمان کا الٹ یہ کفر آتا ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال، مومن کی تعریف کریں۔ ابھی تو آسان ہو گیا کیونکہ ایمان کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ وہ سچے دل سے ماننے کو کہتے ہیں۔ ابھی مومن کیا ہے؟ مومن وہ ہے جس میں صفت ایمانی پائی جائے، اس کو مومن کہا جائے گا، اور اس کا قلب اللہ کی حضور اس طرح جھک جائیں کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی ادنا درجے کا وہم یا شک بھی موجود نہ ہوں، تو اس کو مومن کہا جائے گا۔ اچھا، اس سے اگلا سوال، ایمان اور مومن میں فرق واضح کرے۔ آسان بات ہو گئی نا، ایمان جب کی وضاحت بھی ہو گئی، مومن کی بھی ہو گئی، لیکن ایمان یہ مصدر ہے اور مومن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ ایمان مصدر صفت استعمال ہوتا ہے، اور مومن وہ ہے جس میں صفت ایمانی پائی جائے۔ اس سے اگلا سوال، متن اور سند کا دوسرا نام کیا ہے؟ ظاہری بات ہے نا، حدیث ہوگا، کیونکہ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، سند بھی ہوتا ہے، متن بھی ہوتا ہے، تو سند اور متن کا جو دوسرا نام ہے وہ حدیث ہے۔ اس سے اگلا سوال، صحیح حدیث کی شرائط کیا ہیں؟ دوستو عام طور پر 5 ذکر کیے جاتے ہیں، یا کبھی 4 بھی ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن یہ اصل میں ہے 4 صحیح حدیث کی شرائط۔ سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ سند متصل ہو، جیسے کوئی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے تو وہ تمام راویوں کو ذکر کرتے ہوئے ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں تو اس کو سند متصل کہا جائے گا، کوئی راوی درمیان میں گرا نہ ہو۔ دوسرا شرط، عادل، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا۔ عدل کا مطلب یہ ہے ایماندار ہونا، سچا مسلمان ہونا۔ تیسرا شرط، کامل الضبط ہونا۔ کامل الضبط کا مطلب یہ ہے جس کا حافظہ مضبوط ہو، جس کا یادداشت مضبوط ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک دن ایک بات کرے، دوسرے دن کہے وہ مجھ سے تو بول گیا تھا، اس کو کامل الضبط نہیں ہوگا۔ اس سے اگلا جو شرط ہے وہ ہے شاذ نہ ہونا، اور 5واں شرط یہ ہے معلول نہ ہونا۔ یہ دونوں کی تفصیل میں اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ یہ دونوں وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو ماہر فی الفن ہو، تو اسی وجہ سے جس کو اسماء الرجال ساری چیزوں کا پورا پتہ ہو تو وہ شاذ اور معلول کو سمجھ سکتا ہے کہ شاذ اور معلول کا کیا مطلب ہے اور کیا فرق ہے ان دونوں میں، ٹھیک ہے۔ لیکن شاذ بھی نہ ہوگا، معلول بھی نہ ہوگا، تو یہ سند حدیث سند کی شرائط ہو گئے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ ہے کہ صحیح حدیث کی مثال بیان کرے۔ دوستو جب سے آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے نا تو آپ ایسے جواب دے دیں کہ وہ بہت ہی آسان، ایزی، اور آپ کے سمجھ میں آ جائے، ان کے سمجھ میں بھی آ جائے، ایسا جواب بتا دیں۔ آسان سا حدیث ہے۔ سب سے پہلا حدیث بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ میں اس سند کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ سند کے شرائط بھی ساتھ ذکر ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الحمیدی۔ حمیدی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی استاد ہے۔
وبه قال حدثنا سفيان وبه قال حدثنا يحيى بن سعيد وبه قال أخبرني محمد بن إبراهيم وبه قال أنه سمع علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنیات، فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات۔ حدیث تھوڑی سی تفصیل ہے لیکن مشہور انما الاعمال بالنیات ہی الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پر اکتفا کیا۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ ہے متن کی تعریف اور اس کی مثال۔ متن سے مراد یہ ہے کہ راویوں کے بعد، راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد جو الفاظ ہوتے ہیں وہ متن ہوتے ہیں، یعنی ہمارے حضور آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارکہ، اس کو حدیث کہا جاتا ہے، متن کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی مثال اوپر والی حدیث مبارک انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى آخرہ۔ اچھا، اس سے اگلا سوال مجتہد کے شرائط کیا ہیں، بیان کریں۔ دوستو، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، وہ کہتے ہیں اجتہاد کا درجہ اس شخص کو حاصل ہے جس میں دو صفت موجود ہوں، دو اوصاف موجود ہوں گے تو وہ مجتہد ہو سکتا ہے۔ پہلا وہ کہ وہ شریعت کے مقاصد کو مکمل طور پر سمجھتا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ ماخذ شریعت سے احکام استنباط کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہو۔ تو احکام استنباط کرنے کی استطاعت یہ میں نے ایک دوسری جگہ ایک ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیا ہوں گے، جس کو قرآن پر عبور حاصل ہو، جس کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اور مفہوم پر عبور حاصل ہو، جس کو لغت عربی پر عبور حاصل ہو، اجماع پر عبور حاصل ہو، ناسخ منسوخ پر عبور حاصل ہو، جو علم البیان ہے، بدیع ہے، اس پر عبور حاصل ہو، ان سب چیزوں پر حاصل ہو۔ اور ایک چیز اور بھی اجتہاد میں مجتہد کے لیے میں ساتھ بیان کر رہا ہوں، ہمارے استاد ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ مفتی وہ بن سکتا ہے یا مجتہد وہ بن سکتا ہے جس کے جو معاشرے کے رسومات، جو رواج جات ہوتے ہیں، حالات زندگی ہوتی ہے، حالات زمانہ ہوتے ہیں، اور ضروریات معاشرہ، یہ تین چیزیں، رسم و رواج، ضروریات زندگی اور حالات زمانہ اور ضروریات معاشرہ۔ ضروریات معاشرہ زندگی کی چیزیں یہ جانتا ہو، اس طرح نہیں کہ وہ اپنی خانقاہ میں یا اپنے لائبریری میں بیٹھا رہے اور وہاں سے جاری کر دے، نہیں، وہ بازاروں کا چکر لگاتا رہے، ان کو بازاروں کے ریٹس، بازاروں کو رواجات، ان سب چیزوں کا پتہ ہو۔ اچھا، اس سے اگلا سوال ہے کہ زوج، نساء اور امرأۃ میں کیا فرق ہے؟ یہ پہلے ویڈیو میں بھی پوچھا گیا تھا، نساء اور امرأۃ کا فرق میں نے وہاں بھی واضح کیا ہے، لیکن یہاں زوج بھی ساتھ ذکر ہے۔ نساء اصل میں امرأۃ کی جمع ہے، نسوۃ بھی امرأۃ کی جمع ہے، یہ من غیر لفظی ہی آتا ہے نا۔ نساء کا معنی خواتین، عورتیں، اور امرأۃ کا معنی خاتون، ایک ہی عورت۔ جبکہ زوج جو ہے امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے، لیکن وہاں جہاں جوڑا ہو، کیا ہو، جوڑا ہو، مطلب یہ ہے کہ خاوند ہو اور بیوی ہو، تو اس کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچوں کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے اپنی اہل خانہ کے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے اپنے گھر والے، ہمارے لیے جو ہمارے اولاد ہیں، قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور کیا کریں، تمام امت کی، اور آیت زیادہ ہے نا، تفصیل ہے۔ تو یہاں جو ہے ازواج کا لفظ، یہ زوج کی جمع ہے، یہاں دونوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ مرد بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں اور بیوی بھی یہ دعا مانگ سکتی ہے اپنی اولاد اور خاوند کے لیے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ عبس و تولی کا مطلب۔
دوستو عبسہ کا لغوی معنی ہے ترش روح ہونا، جو ماتھے پر ناراضگی کے آثار آ جائے۔ وتولا اور منہ پیرا، ترش روح ہوا اور منہ پیرا۔ اصل میں یہاں اشارہ ہے، ضمیر راجع ہے ہمارے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کہ ان کے ماتھے پر ناراضگی کے آثار آ گئے اور منہ پیرا۔ ان جاءہ الاعمی، جب آیا ان کے پاس نابینا۔ یہ ہے آیت کا تھوڑی سا مطلب۔ آگے اور بھی سوال ہے، اگلا سوال آیت کی تفسیر بیان کریں۔ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر اصل میں شان نزول کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کچھ کفار کے جو بڑے تھے ان کو دعوت دے رہے تھے، دعوت میں مصروف تھے۔ ادھر سے ایک نابینا صحابی آ گئے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں مگن ہیں، تو انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کچھ ناراضگی کے آثار آ گئے اور غصہ ہو گئے، اسی وجہ سے کہ میں ادھر اس جو بڑے ہیں قریش کے کفاروں کے، ان کو دعوت دے رہا ہوں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ تھا کہ اگر انہوں نے ایمان لایا تو یہ چونکہ بڑے ہیں تو اس کی وجہ سے پورے قبیلے بھی ایمان لا سکتے ہیں، تو فائدہ زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ نابینا صحابی کے بات کی طرف توجہ نہیں دی اور اسی دعوت میں مصروف رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ناگوار گزرا اور اللہ تعالیٰ نے عتاب کے طور پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل کی کہ ترش روح ہوا اور منہ پیرا جب آیا ان کے پاس نابینا شخص۔ تو آپ کو کیا پتہ کہ وہ ایمان لائیں گے؟ جو قریش ہیں، جو کفار ہیں، وہ ایمان لائیں گے، ان کا پتہ تو نہیں ہے کہ ایمان لائیں گے یا نہیں، لیکن وہ جو نابینا شخص ہے وہ تو زیادہ مستحق ہے، کیونکہ وہ صحابی ہیں، وہ مومن ہیں۔ ان کی دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی ہے، تو آپ نے ان کی طرف کیوں توجہ نہیں کی؟ تو یہی آیت کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اعمیٰ کون تھا؟ اعمیٰ وہ نابینا شخص جو تھا وہ صحابی تھا، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام تھا۔ اس سے اگلا سوال، حدیث خبر اور اثر میں فرق واضح کرے۔ اصل میں یہ 3-4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حدیث بھی ہے، خبر بھی ہے، اثر بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ میں نے علیحدہ ایک ویڈیو بنائی ہے اس پر تفصیلی، یہاں بھی ذکر کر رہا ہوں۔ حدیث اور خبر جو ہیں اس میں 3 اقوال ہے۔ حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نخبۃ الفکر میں بھی بیان کیے ہیں کہ حدیث اور خبر میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ دونوں آپس میں متباین ہیں، یعنی ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہوگا اور ما جاء عن غیرہ یہ خبر ہوگا۔ مطلب ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت وہ حدیث، جو غیر کی طرف ہو، حضور کی طرف نہ ہو، وہ خبر ہوگا۔ دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر منقول ہو وہ حدیث ہوگا، اور جو صحابہ یا تابعین سے منقول ہو وہ خبر ہوگا۔ تو یہاں ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت آتی ہے کہ حدیث جو ہوگا وہ خبر بھی ہوگا اور حدیث بھی ہوگا، اور ہر خبر وہ حدیث نہیں ہو سکتا، خبر ہوگا لیکن حدیث نہیں ہوگا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں آپس میں مترادف ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، اور زیادہ راجح قول بھی یہ ہے کہ دونوں آپس میں مترادف ہیں۔ اچھا، حدیث اور اثر کے درمیان کیا فرق ہے؟ حدیث اور اثر کے درمیان یہ فرق ہے کہ حدیث اور اثر، پہلا قول یہ ہے کہ دونوں آپس میں مترادف ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہوگا، اور ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء عن الصحابہ والتابعین اوی تبع تابعین، کہ جو صحابہ تابعین یا تبع تابعین سے منقول ہو اثر ہوگا۔ تو دونوں فرق واضح ہو گیا نا؟
پہلا قول یہ ہے کہ دونوں آپس میں مترادف ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ جو حضور سے منقول ہے وہ حدیث، جو صحابہ تابعین یا تبع تابعین سے منقول ہے وہ اثر۔ اسی وجہ سے بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے عن اثر فلانا، عن اثر فلانا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک سند متصل نہیں ہوتی۔ تو دوستو یہ تھے میرے پاس جو کویسچن، یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔